پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سے پہلے امام القیم رحمہ اللہ یہ سلسلہ کلام یہ چل رہا تھا کہ جنت میں جانے والے جو پہلے لوگ ہیں ان کی کیا صفات ہوں گی اور ان کی کس صفات کے حامل ہوں گے۔ وہی ایک سلسلہ چل رہا ہے ابھی 28واں باب کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے پہلے ان کی کیا صفات ہوگی اور وہ کون سے لوگ ہیں گے۔ تو ان میں یہ ہے کہ فقراء اغنیاء سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ فقراء ہیں وہ اغنیاء سے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے، یہاں فقیر سے مراد کون ہے؟ ہر آدمی اپنے کو فقیر کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، ہے کہ نہیں؟ جس کو 2 وقت کی روٹی اچھی طریقے سے مل جا رہی ہے، جیسا کھانا چاہ رہا ہے ویسا کھانا کھا رہا ہے، جیسا کپڑا چاہ رہا ہے ویسے کپڑا پہن رہا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ کوئی نئی کار موجود نہیں ہے نا، یا کوئی نئی بائیسیکل اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ فقیر ہے۔ نہیں، فقیر سے یہ مراد نہیں ہے۔ فقیر سے یہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی جو جائز اور واجب ضروریات زندگی کی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور وہ اسے اپنے دل ہی میں لیے رہتے ہیں، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے، اسی حالت میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ فقیر نہیں ہے کہ جو کھانے اور پینے کی چیزیں اسے متوفر ہیں، اور یہ ہے کہ جو اوسط درجے کے لوگ یا اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں جیسا کھا پی اور پہن نہیں رہا ہے، تو وہ مراد نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے حدیث سنن ترمذی کی، مسند احمد کی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: يدخل فقراء المسلمین الجنہ قبل اغنیائہم بنصف یوم وہو 500 عام۔ مسلمانوں کے جو فقیر ہیں وہ مسلمانوں کے مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے آدھے دن پہلے۔ آدھا دن پہلا کتنا ہے؟ وہ 500 سال ہے۔ کتنا؟ 500 سال۔ اس لیے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ کتنا ہے؟ 1000 سال کا ہے۔ اور جنت کا جو ایک دن ہوگا یہ دن اس سے بھی کہیں عظیم ہوگا، وہ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں پر اپنے فضل و کرم سے اس دن کو آسان کرے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ ہے کہ ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت ب40 خریفا۔ وہ مہاجرین جو فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی بسر کیے ہیں وہ مالداروں سے پہلے 40 سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس طریقے سے مختلف، پہلی حدیث میں کیا ہے جی؟ آدھا دن یعنی 500 سال، اور یہاں کتنا ہے؟ 40 سال۔ اس سلسلے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے وہ صحیح ہو اور دوسری حدیث اس قوت کو نہیں پہنچ رہی جس میں 500 سال ہے، لیکن اصل کتنا ہو؟ 40 سال ہو۔ اور دوسری وجہ جو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جو اس سے پہلے حدیث وغیرہ ذکر کی گئی حضرت ابو ہریرہ کی جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، علامہ البانی وغیرہ اسے صحیح کہتے ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہوں اور فقراء کے
اپنے حالات کی بنیاد پر یہ کمی اور زیادتی ہو رہی ہو، کمی اور زیادتی فقراء کے اپنے حالات کی بنیاد پر ہو رہی ہو۔ کچھ فقیر ایسے ہیں جو مالداروں سے 40 سال پہلے جائیں گے، کچھ فقیر ایسے ہیں جو 500 سال پہلے جائیں گے، اس لیے کہ فقر کے درجات کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فقیر کی جو دینی کیفیت رہتی وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ بعض فقر کے باوجود ان کے اپنے حالات سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ محتاج ہیں، اور بعض اپنے حالات سے بھی ظاہر نہیں کرتے کہ وہ محتاج ہیں۔ بہت سے سلف کے بارے میں آتا ہے وہ روزہ رہتے تھے تو لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے اچھی طریقے سے نہاتے تاکہ چہرہ حشاش بشاش لگے، اور تیل وغیرہ استعمال کرتے تاکہ چہرے سے ظاہر نہ ہو کہ وہ روزے سے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سے فقیر کہ ان کی حالت کو دیکھ کر کے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فقیر ہے اور اپنے آپ دے دیتے ہیں، تو لینے میں کوئی، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ وہ اپنے حالات سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے بہت سے فقیر ہیں جو عمل کے لحاظ سے دوسرے فقیروں کے مقابلے میں اور اچھے اور اعلیٰ ہوں گے، تو اس طریقے سے فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات امام القیم رحمہ اللہ نے کہی ہے، اور میں پہلے آپ سے بات کہنے والا تھا کہ دیکھیے، کسی کا پہلے جانا جنت میں یہ اس بات کا کو لازم نہیں ہے کہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی ملنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ فقراء میں اگر پہلے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ تمام مالداروں سے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جنت میں بعد میں جائے، اس کا مقام، اب جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ تو مالداروں میں تھے نا، وہ مالداری ترین لوگوں میں تھے، تو اب اگر وہ اور جو مسلمان ہیں فقیر مہاجرین جو تھے وہ ان سے بعد میں اگر جنت میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کا درجہ بھی کم ہوگا۔ یہی کیا کمی ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے نا؟ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ دو چیزیں ہیں، فقر ہے اور مالداری ہے، اور جنت میں پہلے جانا ہے اور بعد میں جانا ہے۔ یہ چار صورتیں ہوگی۔ ایک شخص جنت میں پہلے جائے گا دوسرے کے مقابل میں، اور اس کا درجہ بھی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ دوسرا وہ ہے کہ جنت میں پہلے جائے گا لیکن بعد میں جانے والے کے مقابلے میں اس کا درجہ اور بلند ہوگا، ہے نا؟ ایک یہ ہے کہ پہلے بھی جائے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک یہ ہے کہ بعد میں جائے گا لیکن جنت میں اس کو ادنا مقام ملنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ بعد میں جائے گا لیکن اس کو ادنا مقام۔ تو یہ جو کمی اور زیادتی، حذف اور اضافہ ہوگا، یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اس بنیاد پر ہوگا کہ ان کے اپنے اعمال کیسے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے اور آپ کے زیادہ فائدے کی چیز ہے عملی طور پر، وہ یہ ہے کہ وہ کون سے جنتی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کی ضمانت دے دی ہے کہ اب ان کو جنت ملتی، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ یہ متعدد چیزیں امام القیم رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔ اولاً قرآن مجید سورہ آل عمران سے چند آیات نقل کی ہیں جن میں 5 صفات کے حامل لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور یہ ایسی صفات ہے کہ انسان اپنے اندر آسانی سے پیدا کر سکتا ہے۔ 5 صفات کہ وہ لوگوں کو جنت میں جانے کی اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے، خلاص، یعنی وہ جب اللہ کے رسول کی ضمانت ہو گئی تو کون اس کو، اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہو گئی، کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، بڑھو، جلدی کرو،
اس جنت کی طرف پہنچنے میں جلدی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف آنے میں جلدی کرو اور اس جنت کی طرف پہنچنے میں جلدی کرو جس کی پہنائی، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ صرف اس کا عرض ہے، طول کی بات چھوڑ دی۔ عام طور پر لمبائی جو ہوتی ہے وہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے، تو جب لمبائی یہ ہے آسمان اور زمین تو اس کی یہ چوڑائی ہے تو لمبائی کتنا ہوگی؟ لیکن یہ جنت کیا ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے تیار رکھا ہے۔ اب وہ متقی، ان کی صفات کیا ہے؟ پہلی صفت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خواہ ان کو اللہ نے وسعت ان کے اندر دی ہو یا کہ تنگی ہو۔ پیسہ اگر بہت زیادہ ہر آدمی خرچ کر لیتا ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ وہ کمال نہیں ہے کہ اللہ نے کم دیا ہے پھر بھی خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم پہ بھاری پڑ گیا۔ 1 درہم کتنا؟ 1 لاکھ درہم پر بھاری پڑ گیا۔ وہ کیسے؟ جس کے پاس صرف 2 ہی درہم تھے، اس نے 1 اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیا اور 1 اپنے ضرورت کے لیے رکھا، اور ایک شخص جس نے لاکھ خرچہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں اور کروڑوں دیا ہے، تو اس نے اپنے مال کا 1 حصہ دیا اور اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا کوالٹی کو دیکھتا ہے اتنا کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا۔ کوانٹیٹی کی اہمیت ہے، لیکن جو کوالٹی کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے وہ اتنی کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کثرت عبادت کا مطالبہ کرتا ہے، وہیں اس عبادت کے اندر حسن پیدا کرنے کا بھی مطالبہ اللہ تعالی ہم سے کرتا ہے۔ تو پہلی صفت ان لوگوں کی جن کے لیے جنت کی ضمانت ہے، وہ جنت جس کی پہنائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ کیا؟ جو وسعت کے اور تنگی دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہنے میں جتنا آسان ہے عمل کے لحاظ سے اتنی مشکل ہے، هو الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، غصے کو پی جانا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اپنے سے جو سامنے طاقتور ہے اس کے سامنے تو غصہ سارے لوگ ہی پی جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سعودیوں کے سامنے جو کفیل نہیں پیے کیا کریں گے؟ جی بے خامہ، سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ صرف کہتے ہیں کہ جی بے خامہ، خلاص ختم ہو گیا معاملہ۔ سارا غصہ چاہے جتنا غصہ ہو، تو یہ غصہ تو ہر آدمی پی جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس غصے کی اہمیت ہے کہ جس غصے کو انسان بغیر کسی رکاوٹ کے نافذ کر سکتا ہے، اسے پورا کر سکتا ہے، اسے پی جائے تو یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے بار بار قصے آتے ہیں کہ بیٹھے اپنا کچھ لکھ رہے تھے، ان کی خادمہ ادھر سے گزری اور سیاہی جو ہے گر گئی، غصہ آیا، کہا کہ تجھے چلنا نہیں آتا؟ اس نے بڑے تاؤ والی تھی، کہتی راستہ تنگ ہے تو میں کیا کروں؟ امام القیم نے کہا کہ جاؤ تجھے آزاد کر دیا۔ امام بخاری نے کیا کہا؟ جاؤ تجھے آزاد کر دیا۔ حالانکہ اس کو تنگ کر سکتے تھے نا، خریدی ہوئی تھی، کچھ کر سکتی تھی نہیں، لیکن کہا کہ جاؤ آزاد کر دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ کا پی جانا کہنا تو بہت آسان ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہے یہ بڑا ہے۔ اسی لیے ہم نے اندازہ لگایا ہے جو عمل بڑا چھوٹا سا ہے اس پر اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جو آدمی بازار جائے اور وہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ القوۃ وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کتنا بڑا اجر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے چھوٹے عمل پہ اتنا بڑا اجر ہے، لیکن آدمی سوچے کہ یاد کس کو رہتا ہے وہاں پر، ہے نا؟
آدمی بازار جاتا ہے تو سوچ رہا ہے کہاں جانا ہے، کیا لینا ہے، اور آج کل زمانے سے بڑی مصیبت گاڑی کہاں پارک کرنی ہے کہ نہیں ہے، کہیں جو ہے جرمانہ نہ لگ جائے، آج مکس لگایا ہے کہ نہیں لگایا ہے، کہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اسی الجھن میں رہتا ہے، آدمی بھول جایا کرتا ہے۔ تو والعافی والکاظمین الغیظ، اس کے بعد والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ استطاعت ہے، سب کچھ ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن جاؤ کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ لوگ جب کوئی فحش برائی کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے، تو ذکروا اللہ، اللہ کو فوراً یاد کر دیا، فاستغفروا لذنوبهم، اور فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کر لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ گناہ کا کام ان سے ہوتا ہے اس پر اصرار نہیں ہے کہ کرتے جا رہے ہیں۔ مانا کیے تو کہ اللہ سے دعا کیجیے، آپ سے کیا کہیں گے؟ اللہ سے دعا کیجیے، ہے نا؟ بھائی دعا وہاں پر ہے، کچھ آپ کو بھی تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، عزم کرو، چھوڑنے کا ارادہ کرو۔ یہ تو بہانہ بنا رہے ہو کہ ایک بڑے مشہور داعی ہیں، وہ اپنی داڑھی کاٹا کرتے تھے، تو ایک بوڑھے نے ان تقریر کر کے نیچے اترے اسٹیج سے، تو کہا کہ تقریر تو بڑی چنگی رہی آپ کی، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے توجہ دیجیے، داڑھی تو بڑی کر لیجیے آپ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ بابا دعا کرو۔ تو بھی بوڑھا بڑا تیز تھا، کہتا ہے دعا تو بڑی ہوئی ہے، اب اسی کی ضرورت ہے، ڈنڈے کی، اسی کی اب ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے اس سلسلے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ان میں بھی کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور جنت کی ضمانت دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے سبقت کی ہے، یعنی پہلے پہل ایمان لے آئے ہیں۔ پہلے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے پہلے لوگ، غزوہ بدر سے، اس لیے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی ایک قوت کا اظہار ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کی قوت کا اظہار نہیں تھا۔ تو غزوہ بدر سے پہلے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ان کی اتباع کیے ہیں۔ یہ بات کے صحابہ بھی ہو سکتے ہیں، تابعین بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان ان کا کیسا ہو؟ صحابہ جیسا ایمان ہو۔ عمل ان کا کیسا ہو؟ صحابہ جیسا عمل ہو۔ تو یہ وہ لوگ بھی ہیں جو جن کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اعد لہم جنات، اللہ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کیا ہے کہ جس کے نیچے کیا ہے؟ نہریں جاری ہوں گی۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الانفال کے بالکل ابتدا میں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اصلی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم سی چیز ہے ساتھیو۔ آج ہم
اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اپنی تجارت اور اپنے مال سے اور اپنے سیٹ اور اپنے کفیل سے ڈرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے انسان کے لیے کہ اس کے دل میں ڈر اور خوف کس کا زیادہ ہے، وہ کس کی ہیبت اپنے دل کے اندر زیادہ رکھتا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ تو وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کا معنی کیا ہے کہ اور زیادہ ہو گیا؟ نہیں، ایمان بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے عمل میں اب اضافہ شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے نا، اب آپ کے عمل میں اضافہ ہو جائے تب تو ہم سمجھے کہ آپ کا ایمان جی بڑھ رہا ہے، ورنہ اتنا ہی رہے گا، بار بار قرآن حدیث سنتے رہے، تقریریں سنتے رہے، کچھ فرق نہیں پڑا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان آیات نے آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی صفت کیا ہے؟ اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے ان کے 4 بدلے بیان کیے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ نے گواہی دے دی کہ حقیقی مومن کون ہیں؟ وہی ہیں، وہی حقیقی مومن ہیں۔ اس کے بعد لہم درجات، اور اللہ کے نزدیک ان کے درجات ہیں۔ کس میں؟ جنت میں، صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں درجات ملیں گے۔ ومغفرہ، رب کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی ہے۔ ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر رزق کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے انما المؤمنون سے جو ذکر کیا ہے ان کی 4 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، یہ اللہ کی ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ان کا عمل یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے بھی بیان فرما رہا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے اور آیات کی تلاوت سے اللہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی حقیقی مومن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ان کا جیسا توکل ہونا چاہیے توکل ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بڑے درجات ہیں۔ اگر وہ نماز کو صحیح اور حقیقی طور پر ادا کر رہے ہیں تو انہیں خوشی ملنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے، اور اگر اللہ کا جو حق مال میں رکھا گیا ہے اس کو دے رہے ہیں تو اللہ ان کے لیے رزق کریم کا وعدہ کر رہا ہے۔ حضرت عیاض ابن حمار کی ایک مشہور روایت صحیح مسلم میں ہے، ایک لمبی روایت ہے جس میں ایک حدیث قدسی بھی بیان ہوئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی 3 قسم کے ہیں، اور وہ تینوں کون ہیں؟ پہلا جنتی ہے ذو سلطان مقسط متصدق موفق، وہ صاحب سطوت، وہ جس کو سلطنت یا سرداری حاصل ہے، جو مالدار وہ سرداری جس کو حاصل ہے اور انصاف سے کام لیتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، اس کو موفق توفیق ملی ہوئی ہے۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اپنے مسلمان رشتہ داروں کے لیے، یا کہہ لیے کہ ہر مسلمان کے لیے اس کا دل بڑا نرم اور رحیم ہے، مسلمانوں پر رحم کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ چیز عفیف، جو عفت شعار ہے، کبھی گناہ کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی ہے۔ متعفف، وہ
بتکلف بھی اگر کبھی ادھر رجحان ہوا بھی تو اس کو زبردستی روکتا اور اپنی پاک بازی کو ثابت کرتا ہے، ذو عیال اور اولاد والا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حارثہ ابن وہب کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا جنتیوں کے بارے میں تمہیں میں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل ضعیف متضاعف، ہر وہ انسان جو کمزور ہے اور اسے کمزور سمجھ لیا گیا ہے۔ ساتھیوں، ہم کسی مزدور کو، ہم کسی مجبور کو جو راستے میں پیدل چل رہا ہے سردی میں اور ہم گاڑی سے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی قسم اس سے اچھا نہ سمجھیں، اس سے اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا معاملہ ہے۔ تو ہر وہ کمزور جسے لوگ کمزور سمجھے ہوئے ہیں، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے اوپر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے، اس کو واپس چھوڑے، واپس نہ کرے، اللہ اس کے اس خواہش کو اللہ تعالیٰ رد نہ کرے۔ تو بہت سے لوگ ہیں، اللہ کی قسم ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ روڈوں سڑکوں پر کیا کام کرنے والے ہوتا ہے، کوئی اس میں اللہ کا ولی ہو، اس میں اللہ کا ولی ہو۔ تو ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کبھی بھی اس کے شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو حقیر سمجھیں۔ اسی طریقے سے آگے حضرت ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ جن کو جنت میں داخلہ ملنے والا ہے، جن کے لیے جنت کی ضمانت ہے، وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، پہلا جنازہ جو گزرا تھا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی، اور دوسرا جنازہ جو گزرا تھا لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے بارے میں آپ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے، کیا؟ وجبت وجبت وجبت، یعنی اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے لیے واجب، اس کے لیے واجب، آخر یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا جنازہ جو گزرا تھا اس کی تم لوگوں نے تعریف کی، اس کے سچ نیک ہونے کی تم لوگوں نے گواہی دی، تو ہم نے کہا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسرا جو جنازہ گزرا اس کی تم لوگوں نے برائی بیان کی، ہو سکتا ہے منافق رہا ہو سکتا ہے منافق رہا ہو، تو تم لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، تو ہم نے کہا اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ جس کی تعریف کرو گے اس پر اللہ جنت کو واجب کر دے گا، اور جس کی تم برائی بیان کرو گے اللہ اس پر جہنم۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، زمین میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ۔ اس حدیث کے اندر یا تو اس سے صرف صحابہ کرام مراد ہیں، یا وہ لوگ جو صحابہ کے منہج پر ہیں جس کو اچھا کریں، ورنہ آئی تو ایک نہیں، ایک آدمی کوئی بڑا فلم اسٹار ہو، اگر مر جاتا ہے تو لوگ بھی اس کے لیے قرآن خوانی، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس کا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کا اعتبار ہے کہ وہ اس بنیاد پر تعریف کرے کہ اس کے اندر کیا دینی کیا خوبی پائی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان میں سے جو آدمی 4 گروپ میں شامل ہے ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کر دی ہے 4 گروہ۔ کون؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ
رفیقا. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی ضمانت ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور صدیق. اس لیے صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو انبیاء پر سب سے پہلے ایمان لے آتا ہے. اسی لیے انبیاء میں سب سے پہلے جہاں اللہ کے رسول جنت میں جائیں گے، صدیقین میں سب سے پہلے اس امت کا صدیق جنت میں جائے گا. والصدیقین والشہداء، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہیں. اور چوتھی قسم کون ہے؟ الصالحین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ظاہر بات پہلی قسم تو محال، دوسری قسم بڑی مشکل ہے. کہہ دے رہا آسان ہے لیکن بڑی مشکل ہے. تیسری قسم بھی مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں. انسان صحیح تمنا رکھے، نیت رکھے، وقت کا انتظار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا تھی نا کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وامتنی ببلد نبیک. اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں میرا انتقال ہو. اس وقت کون سوچ سکتا ہے کہ نبی کے شہر میں کسی کی شہادت ہوگی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، کون یہاں کافر جنگ ہونے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نا. مدینہ منورہ میں انتقال بھی ہوا اور شہادت کی زندگی بھی ملی، موت ملی. اسی طریقے سے امام القیم رحمہ اللہ نے جو 30 نمبر باب باندھا ہے اس میں یہ ہے کہ اکثر اہل الجنت ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنتیوں میں سب سے زیادہ تعداد کس کی؟ امت محمدیہ کی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے. متعدد حدیثیں امام القیم رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں. 2 حدیثوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ جنت کے 1/4 حصے کے تم وارث بنو؟ تو صحابہ کہتے ہیں، ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا 1/4 ہی نہیں، کیا تم جنت کے 1/3 حصے کے مالک نہیں بننا، وارث نہیں بننا چاہتے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ تم جنت کے آدھی جنت کے تم لوگ وارث بنو گے. کتنا؟ آدھی جنت کے تم وارث بنو گے. اور یہ آدھی جنت تو تمہارے لیے خاص ہے، اور باقی جو حصہ ہے اس میں بھی تم حصہ بٹاؤ گے. یہ آدھی تو تمہارے لیے مضمون خاص ہو گئی، اس میں کوئی ہے ہی نہیں. باقی اور جو حصہ ہے اس میں بھی تم الحصہ بٹاؤ گے، جس کی دلیل سب سے واضح حدیث جو بخاری جو مسند احمد کے اندر سنن ترمذی وغیرہ بریدہ ابن خصیب سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ ابن الخصیب آپ نے بیان فرمایا کہ جنتیوں کی 20 صفحیں ہوں گی. کتنی؟ 120 صفحیں ہوں گی. کتنا؟ 120 صفحیں. اس امت کی 80 صفحیں ہوں گی اور باقی کیا ہے؟ دوسری امت کی. تو گویا جو ہم نے یہ کہا احادیث کی بنیاد پر کہ آدھی جنت تو کیا ہے، یہ مضمون ہے، اور باقی میں اس امت کے لوگ کیا کریں گے؟ حصہ بٹائیں گے. تو وہی ہے. اس طریقے سے ان کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 120 میں سے 80 صفحیں مسلمانوں کی ہوں گی. 31واں باب اس بات کا بیان کہ جنت میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوں گی. جی خوش نہ رہیے کہ ہاں ہم مرد ہی جنت میں زیادہ ہیں، نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عورتوں کو جنت میں زیادہ رکھے گا اور اسی طریقے سے وہ جہنم میں بھی زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جنت میں بھی وہ زیادہ اور جہنم میں بھی زیادہ. ایک حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری اور مسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی جماعت جو جنتیوں کی جنت میں جائے گی ان کی شکل جو ہوگی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے ہوگی. اور اس کے بعد جو جماعت جائے گی
جنت کے اندر ان کی صفت جو ہوگی وہ آسمان میں خوب چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہوگی، اور ہر مومن کو، ہر جنتی کو وہاں پر دو عورتیں ملنے والی ہیں جن کی صفت یہ ہوگی کہ ان کے پنڈلی کا جو گوندا ہے اور ان اوپر سے دیکھ لیا جائے گا، وما فی الجنت عزب، اس دنیا میں اگرچہ بغیر شادی کی ہے بیچارہ، بڑی کوشش کر رہا ہے لیکن کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن امید رکھو، صبر رکھو، یہاں نہیں تو جنت تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت دی ہے کہ ما فی الجنتی عزب، جنت میں کوئی بے شادی کے، بے جوڑے کے نہیں رہے گا۔ عزب کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہو۔ تو اس حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیا ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی، اور یہ عورتیں ان عورتوں کے علاوہ ہوگی جو حور عین میں سے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس لیے کہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ جنت میں زیادہ مرد جائیں گے کہ عورتیں جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی ہے کہ ہر مرد کو دو بیویاں ملنے والی ہیں اور جنت میں کوئی بغیر بیوی کے نہیں رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تعداد کیا ہوگی؟ جائے گی۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، اسی لیے اہل علم کا یہاں پر اختلاف ہو گیا۔ ابن القیم نے اور بھائی باتیں رکھی ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ یہ بات رکھ دوں کہ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ جو مومن کی دو بیویاں ہوں گی یہ حور عین سے ہیں یا دنیا کی جو عورتوں سے ہیں، ہے نا؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ حور عین سے ہوں گی، اس لیے کہ بعض روایات میں ہے لیکن لکل منہم زوجتان من الحور العین، ہر مومن کو دو بیویاں ملیں گی جو حور العین سے ہوں گی۔ تو یہ حدیث جو صحیح مسلم بخاری کی ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ حور عین سے ہیں یا دنیا کی عورتوں سے ہیں، لیکن اس حدیث سے پتا چلا کہ وہ حور عین سے ہوں گی۔ البتہ جو مومن کو ان کی بیویاں جو دنیا میں ہے اگر جنتی ہوئی تو ان کو ملی، لیکن ساتھیوں یہ کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہے، فیصلہ کن بات نہیں ہے۔ اولاً تو یہ دیکھیں کہ مردوں کے مقابلے میں دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ جس طریقے سے وہ جہنم میں زیادہ ہوں وہ اس طریقے سے وہ جنت میں بھی ان کی تعداد ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو زیادہ مجھے پسند آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ہاں عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی تو آپ کے صحابیات نے پوچھا کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کیا بیان فرمایا؟ کہ وہ مشرک تھیں، وہ کافر تھیں؟ نہیں، وہ گناہ بیان فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ قابل معافی ہیں، قابل معافی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کفران عشیر، لعن طعن، بے صبری، ان کی وجہ سے اگر مسلمان عورتیں جہنم میں جائیں ابتدا میں ان کی تعداد زیادہ ہو، لیکن اللہ کے رسول کی شفاعت، صحابہ کی شفاعت، مومنین کی شفاعت، فرشتوں کی شفاعت، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفاعت کے بعد جب وہ نکلیں تو ان کی تعداد جنت میں بھی زیادہ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بعید نہیں ہے، اس طریقے سے ان تمام حدیثوں کے اندر کوئی تعارض باقی نہیں رہتا ہے۔ 32واں باب اس بیان میں کہ اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور ان کی صفات کیا ہوں گی۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا کوئی حساب نہیں لے گا۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، حشر کے میدان میں حساب اور ہے اور سوال اور ہے، دونوں الگ الگ مرحلے ہیں، دونوں
ساتھیوں یہ چیز رکھنی چاہیے اور دعات کو یہ موضوع سامنے رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں آخرت سے متعلق جو معلومات الحمدللہ ہے، لیکن ایک ہی جو تفصیل سے جس طرح ہونی چاہیے ویسے نہیں ہے. آخرت کا جو ایک دن ہے وہ اس سے متعلق تقریر ایک دن میں نہیں کی جا سکتی. 50,000 سال کا دن ہے نا، اس میں کتنے مرحلے پیش آنے والے ہیں، وہ ایک دن میں کیسے کوئی آدمی بیان کرے؟ تو جو مرحلے ہیں ان میں سوال کا الگ ہے اور حساب کا الگ ہے. تو سوال اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ہر ایک سے سوال ہوگا. پھر بغیر حساب کے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، بغیر حساب کے اس طرح کتنے لوگ جنت میں جائیں گے. لیکن سوال کیا ہوگا؟ ہر ایک سے ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا. سوال کا جہاں تک تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے جو سوال کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا خوب اظہار ہو. تو اس امت کے کتنے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں. ایک حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ نے بیان فرمایا يدخل الجنة من امتی زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم اضاء القمر ليلة البدر. میری امت کی ایک جماعت ایسی ہے جو جنت میں داخل ہوگی، اور وہ کتنے ہوں گے؟ 70,000 ہوں گے. ان کے اوپر کوئی حساب نہیں، ان کی صفت یہ ہوگی. ایسے ایک اور حدیث جو حضرت سہل بن سعد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أو 700,000. میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے. آخذ بعضه ببعض، ان کے دل کی صفائی دیکھیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوں گے، اور ایک کہے گا میں پہلے، آپ پہلے جاؤ، دوسرا کہے گا نہیں آپ پہلے جاؤ. لہذا سب لوگ ایک ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہوں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے. یہی وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں بغیر حساب کے داخل کرے. اس سلسلے میں جو سب سے مشہور حدیث صحیح بخاری اور مسلم عبداللہ ابن عباس کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں امتوں اور ان کے نبیوں کا مشاہدہ کرایا گیا. آپ نے دیکھا کہ ایک نبی آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک ہی آدمی ہے. ایک نبی ہے، اس کے ساتھ 10 لوگ ہیں. ایک نبی ہے، اس کے ساتھ 100 200 300 لوگ ہیں. یعنی ویسا اوقات ایک ایسا نبی بھی آئے گا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے میری امت کب آئے. اتنے میں ایک بڑا گروپ ظاہر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید کریں گی کہ یہی میری امت ہے. حضرت جبریل سے کہیں گے یہی میری امت ہے. تو جبریل کہیں گے نہیں، یہ موسیٰ اور ان کی امت ہے، آگے آ رہے ہیں. لیکن آپ اگر اپنی امت کو آپ ذرا افق کی طرف دیکھیے، آپ فرمائیں کہ میں دائیں دیکھوں گا تو پورا افق بھرا ہوا ہے، بائیں ہر طرف سے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے آگے آگے وہ 70,000 لوگ آ رہے ہیں جن کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، نہ ان پر کوئی عذاب ہے. یہ 70,000 لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور خاموش ہو کر کے آپ گھر چلے گئے. صحابہ کہنے لگے یار وہ 70,000 کون ہوں گے؟ کوئی کہتا ہے کہ ارے یہ ہم لوگ کہاں ہوں گے، ہم لوگ تو اب تک شرک کرتے رہے ہیں، برائیاں کرتے رہے ہیں، لوٹ مار کرتے رہے ہیں، یہ ہماری اولاد ہوگی جو اسلام کے اوپر پیدا ہوئے ہیں. یعنی مختلف اقوال. لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہو گئے. اگر ہم لوگ نہیں ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ یہی اختلافات تھے کہ آپ سب باہر آئے اور آپ نے پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ایسی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لا یسترقون ولا یتطیرون
ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون، یہ چار ان کی صفات ہیں۔ ولا پہلی چیز لا یسترقون، کسی سے رقیہ کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ میرے اوپر دم کر دیجیے، اگر کسی نے کر دیا تو الگ بات ہے، کسی نے کر دیا تو یہیں سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کسی سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اگر دعا کر دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ میرے لیے دعا کیجیے یہ نہیں کہتے۔ یہ چیز مختلف ہی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہے نا۔ اور ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ لا یکتؤون، وہ داغ نہیں لگواتے، اس لیے کہ بعض بیماریوں کا علاج آنکھ سے داغنے سے ہے، اسی کی ترقی یافتہ صورت بعض خطرناک آپریشن بھی ہیں، بعض ایسے آپریشن ہوتے ہیں کہ ان کی کامیابی 50-50 یا 20% یا 30% رہتی ہے۔ ایسے آپریشن سے بعض علماء نے کہا ہے کہ پھر انسان پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ بعض لوگوں نے آنکھ کا آپریشن کرائے جو کچھ دکھا تھا وہ بھی، بعض لوگ اپنے گھٹنے کا آپریشن کرائے جو تھوڑا چل پا رہے تھے وہ بھی، ایسے ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ داغ نہیں لگواتے ہیں۔ اور چوتھی صفت جو ہر ایک کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ ساتھیو، توکل یہ دل کی بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ دل کی عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل کی عبادات پر یہ توجہ دیں، یہ تقریباً سارا خلاصہ جو ہے وہ دل کی عبادت کا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اتنا اعتماد ہو کہ وہ خود اپنے دم کے اوپر اعتماد کرے، نہ کسی سے وہ دم کرائے۔ اللہ سے دعا جتنا ہو اعتماد ہو کہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، نہ لوگوں سے دعا کرنے کی گزارش کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی صفات ہے جو بغیر حساب کے 70,000 جائیں گے، لیکن ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یا صرف 70,000 ہی ہیں؟ اسی کا جواب امام ابن القیم رحمہ اللہ آگے کی سطور میں دیتے ہیں۔ وہ ذرا سا وہ بھی وقت ہے نا، ابھی آدھا گھنٹہ، چلیے ٹھیک ہے۔ وہ اسی کا تکملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ تو یہ 70,000 متعین ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے، اور یہ ان کی سفارش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو پر اتنا کرم کرے گا کہ وہ بغیر حساب کے، تو جب دوسروں کی سفارش کریں گے تو وہ بھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جنت میں جو لے جائے گا بغیر حساب کے، وہ اپنے لب سے، یہ ہے لب ساتھی، یہ ہے نا، یہ اس میں لیتے ہیں 3 بار لوگوں کو لے گا، لیکن اللہ کا لب بتانے کے لیے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، میں لب کیا تھی وہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کو جو صفات ہے اس کی مثال نہیں بیان کی جاتی۔ میں لب کس کو کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا لب ایسے ہوگا، نا، یہ نہیں ہے۔ کسی کو شبہ نہ ہو کہ میں اللہ کے لب کی تمثیل، اس لیے کہ اللہ کی صفات پر بغیر تحریف اور بغیر مثال بیان کیے ہوئے ایمان لے آنا ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے، ہم کہیں گے جیسے ہر کا چہرہ ہوتا ہے ایسے اللہ کا بھی چہرہ ہے، لیکن اس کا چہرہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 لب سے بھی لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں، سنن ترمذی میں ہے، امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعدنی ربی، میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان يدخل الجنت من امتی 70,000، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور
ہر 1000 کے ساتھ کیا جائیں گے؟ 70,000 ہر ایک کے ساتھ، بلکہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے. اور اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ میرے رب کے لب سے 3 لب اور لوگ جنت میں جائیں گے، 3 لب بھر کر کے. تو گویا اس امت کے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کی تعداد کا اندازہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گی، تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، اور اولاً تو ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو یہ صفات کے حامل، ان کا ذکر کہ لا یسترقون ولا یطیرون ولا یکتون وعلی ربہم یتوکلون. اور اگر اس سے ہم عاجز آ جائیں تو ایسے لوگوں سے سچی محبت رکھنی چاہیے. کیا؟ اچھا یعنی وہ شگون نہیں لیتے ہیں، فال جس کو کہتے ہیں نا، بد شگونی. فال لیتے ہیں، اچھا فال لیتے ہیں لیکن بد فال نہیں لیتے. بد شگونی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں لیتے ہیں. وہاں وہ 4 ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اولاً یہ چاروں صفت ہمارے اندر پیدا ہوں، اور اگر نہیں تو ایسے لوگوں سے ہمیں سچی محبت ہو. اور اگر ہر چیز سے عاجز آ جائیں تو کم سے کم اللہ سے دعا کرنے سے دل سے تو عاجز تو نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں ہے کہ نہیں. دعا کرنے سے ہم عاجز ہمیں نہیں ہونا چاہیے. یہ امام القیم نے ایک علمی بات ہے یہاں پر رکھی ہے، اسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملے گی. امام القیم کی کتابوں کی یہی خوبی ہے کہ بہت سے نکات آپ لوگوں پڑھنے والے کو یہاں ملتے ہیں کہ اور کتابوں میں نہیں ملتے ہیں. ایک حدیث ہے جو حدیث مسند احمد کے اندر صحیح سند سے مروی ہے. ایک صحابی ہیں جن کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا. ابو نضرہ ایک تابعی ہے، بڑے مشہور تابعی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ ایک صحابی وہ بیماری کی حالت میں تھے، بلکہ ان کے اوپر موت کی کیفیت طاری تھی کا وقت تھا. تو میں ان کے پاس پہنچا تو وہ رو رہے تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا خود شاربک ثم اقر حتی تلقانی؟ تم اپنی مونچھیں کاٹ لو اور اسی پر ثابت قدم رہو یہاں تک کہ تمہاری ملاقات مجھ سے ہو، یعنی اسی حالت تمہاری وفات ہونی چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات تو صحیح ہے، اس کی امید ہے مجھے، لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو حدیث مجھے پریشان کیے ہوئے ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اپنے ایک ہاتھ سے 3 قبضہ لیا ان مخلوقات میں سے. قبضہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ قبضہ ایک مٹھی جس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 3 مٹھی لی اور کہا کہ یہ جنت کے لیے ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ کیا عمل کریں گے. اور پھر 3 مٹھی لی اور کہا یہ جہنم کے لیے ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کی. تو کہا مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کن مٹھیوں میں تھا. آیا وہ مٹھیاں جن میں اہل جنت ہیں یا یہ مٹھیاں جن میں اہل جہنم ہیں؟ تو امام القیم رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ یہ جو 3 مٹھیوں والے جنتی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو رحمان کے 3 لب ہیں. رحمان کے جو 3 لب ہیں یہ وہی لوگ ہیں. اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلے تو مٹھی تھی، مٹھی میں کم آئے گا اور لب میں زیادہ آئے گا، یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر بات مٹھی میں جتنا آپ کے آئے گا اتنا آپ کے لب میں آئے گا، زیادہ آئے گا. تو کہا مٹھی میں اس وقت کی بات ہے جب بھی عالم ذر میں تھے، جو چونٹی کے برابر بھی وہ لوگ نہیں تھے. اور لب کی بات اس وقت کی ہے جبکہ ان کا جسم بن کر کے تیار ہو گیا اور اس میں زیادتی ہو گئی. تو لب کا معاملہ اس طرف کا ہے. یہ امام القیم رحمہ اللہ کی رائے ہے.
اس کے بعد چوتھے باب سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جنت کی صفات کا مزید ذکر کرنا شروع کیا ہے کہ جنت کی مٹیاں کیا ہیں، گارے کیا ہیں. اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اس باب میں کہ جنت کی مٹی کیا ہے، جنت جس مادے سے بنی ہے اس کا گارا کیا ہے، جنت کے جو فرشیں ہیں اس پر سنگریزے کیا ہوں گے، اور جنت کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے. سنگریزے سمجھتے ہیں نا، یہ جو پہلے فرش بناتے تھے تو چمکیلے سفید اس میں کے کنگ رکھتے تھے، پھر اس کی پالش ہوا کرتی تھی تو وہ خوبصورت، یہ ہے سنگریزے، خوبصورتی کی جو علامت ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت 34واں باب یہ ہے کہ جنت کی مٹی کیسے ہوگی، ہے نا، یا اسی طریقے سے جنت جو عمارت بنی ہوئی ہے نا اس میں گارا گارا سمجھتے ہیں نا جی، کیا جی ہاں ملا کر کے لیتے ہیں دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے، ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے اس کے سنگریزے کیسے ہوں گے اور اس کی عمارت کیسی ہوگی یا اس کی تعمیر کیسے ہوئی ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ذرا جنت کے بارے میں تو بتائیے کہ اس کی بناوٹ کیسی ہے. یہ ساتھیوں یہ جنت پر ایمان کی دلیل تھی اور اس کے بارے میں طلب اور حرص کی دلیل تھی. ورنہ سوچیں ہم لوگوں نے کبھی سوچا کہ ہم پوچھیں لوگ جنت کیسے بنائی گئی ہے؟ ہم نے سن لیا ہے کہ جنت ہے، جنت ہے، اس پر ہمارا ایک ایمان ہے، ہمارا ایمان رسمی ہے، بس رسمی طور پر ہے. اسی لیے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے اور اس کے بارے میں کوئی ہمیں کبھی شوق پیدا نہیں ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما بناؤہا، اس کی تعمیر کیسے ہوئی؟ تو آپ نے بیان فرمایا لبنۃ ذہب و لبنۃ فضۃ. جنت کی تعمیر میں دیوار میں جو اینٹ لگے ہیں، ایک اینٹ لوہے کی، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مشک ہے، اس کا گارا مشک ہے، اور اس کے سنگریزے ہیرے اور موتیاں ہیں، موتیاں اور یاقوت ہیں. وَتُرَابُهَا الزعفران، اس کی جو مٹی ہے وہ کیا ہے؟ زعفران ہے. مَن يَدْخُلُهَا، جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا. لا یبعث، اسے کبھی بس پریشانی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی. لا تبلا ثیابہ، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعوتیں رد نہیں کی جاتی، وہ آگے حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت انس بن مالک کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادخلت الجنہ، مجھے جنت میں داخل کیا گیا. یہ کب؟ یہ معراج کی شب مجھے جنت میں داخل کیا گیا. فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذَ اللُّؤْلُؤِ، موتیوں کے گنبد ہیں، اس کے گنبد سمجھتے ہیں نا، موتیوں کے گنبد ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ، اس کی مٹی کیا ہے؟ مشک کی ہے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائد سے پوچھا جنت کی مٹی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا درمکۃ بیضاء مسک خالص، فقال رسول اللہ صدق. وہ دیکھنے میں تو سفید میدے کی، میدا سمجھتے ہیں نا، یہ آٹا جو ہے وہ ایک آٹا ہوتا اور ایک میدا، سفید میدا ہوگی اور خالص مشک ہوگا، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں پائی جائے گی. گویا وہ مشک جو ہوگا وہ سفید ہے.
اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کیا کہ یہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں اس کی مٹی کی. ایک صفات تو یہ ہے کہ اس کی مٹی زعفران کی ہے. دوسری صفات یہ ہے کہ اس کی مٹی کیا ہے؟ وہ مشک کی ہے، خالص مشک کی ہے. تیسری صفات یہ ہے کہ اس کی مٹی سفید میدا کی ہوگی اور خالص مشک کی ہوگی. تو اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں اس کی مٹی مشک کی ہو اور کہیں زعفران کی ہو. جنت میں کہیں مٹی کیا زعفران کی اور کہیں پر، اور دونوں ہی بڑے ہی ملائم اور نرم ہوا کرتے ہیں، زعفران بھی اور مشک بھی. اس کے بعد کہتے ہیں اس کا 2 معنی ایک اور بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اصل تو اس کی مٹی زعفران کی ہے، لیکن جب اسے پانی سے گوندھ دیا جائے تو وہ کیا بن جائے؟ مشک بن جائے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رنگ کے لحاظ سے وہ زعفران ہے، خوشبو کے لحاظ سے وہ مشک ہے کہ نہیں؟ رنگ کے لحاظ سے زعفران، خوشبو کے لحاظ سے مشک ہے، اور ملائم ہونے کے لحاظ سے کیا ہے؟ وہ میدا ہے. تو یہ جنت کے. اس کے بعد 35واں باب رکھا ہے کہ جنت کے نور اور جنت کی سفیدی. جنت میں نور اور جنت کی سفیدی کہاں سے ملنے والی ہے، کیا ہے؟ دیکھیے ساتھیوں، احادیث اور آیات سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ جنت میں صبح و شام ہوگی، یہ تو پتا چلتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ صبح کب ہوتی ہے؟ جی رات کے بعد. تو کیا جنت میں رات بھی ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ ایک سوال. جب صبح ہوگی، لہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، ان کی روزی کیا ہوگی؟ صبح کو بھی اور شام کو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رات اور جبکہ سورج تو لپیٹ کر کے کہاں ڈال دیا جائے گا؟ سورج اور چاند کو. تو وہاں دن رات کہاں معاملہ ہے؟ انک لا تجوع فیہا ولا تعری ولا تظمأ فیہا ولا تضحی. تو آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو امام القیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو میرے پاس موجود ہے کوئی خاص تفصیل نہیں رکھی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ دیکھیے حقیقی بات کیا ہے؟ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ حقیقی. لیکن یا تو صبح و شام کا اندازہ وقت سے لگایا جائے گا، یا صبح و شام کی علامت اللہ تبارک و تعالی کسی چیز سے ظاہر کر دے گا، یا ایک ضعیف روایت کے اندر آیا ہے کہ عرش کے نیچے ایک پردہ لٹک رہا ہے. ایک پردہ لٹک رہا ہے. جب پردہ لٹکا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ شام ہے، اور جب پردہ اٹھ گیا تو اللہ کے عرش کی مزید جو روشنی آئے گی اس سے اندازہ لگا لیا جائے گا اب کیا ہو گئی ہے؟ صبح ہو گئی ہے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اس سلسلے میں حضرت لقیط ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی ہے، جسے بعض علماء ضعیف اور بعض علماء نے قوی قرار دیا ہے، وہ حدیث چونکہ ذکر کی ہے امام قیم نے، اسے میں آپ سامنے ذکر کرتا ہوں کہ لقیط ابن عامر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا اور وہ دکھائی ہی نہیں دیں گے تو اے اللہ کے رسول جنت میں ہم دیکھیں گے کیسے؟ جب سورج اور چاند کو آپ نے فرمایا کہ لپیٹ دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا، تو ہم جنت میں دیکھیں گے کیسے؟ اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے زمین روشن ہوتی ہے اور پہاڑوں پر جب روشنی پھیلتی ہے تو اس طرح تم دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ کہا اچھی طرح دیکھتے ہیں. کہا اسی طریقے سے جنت میں بھی دکھائی دے گا تم کو. اللہ تبارک و تعالی وہاں اپنی طرف سے نور پیدا کرے گا جس کی وجہ سے وہاں ہمیشہ اجالا رہے گا، اندھیرا نہیں ہوگا.
آگے کیے کا باب ہے کہ جنت کے کمرے، جنت کے محل، جنت کی حویلیاں اور جنت کے خیمے. دیکھیے انسان اس دنیا کے اندر جو آسائش کے سامنے چیزیں موجود ہیں، آسائش کے سامان، اس کے اندر یہ بھی چیز ہیں. یہاں آپ دیکھیے، بلکہ بعض لوگ ہنستے ہیں، آپ ریاض، جدہ، بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے، ہے نا، 2 ملین 3 ملین 5 ملین کا لوگ ایک ولا بناتے ہیں، ایک فلیٹ بناتے ہیں بڑا، لیکن اس کے صحن میں چھوٹا سا ایک خیمہ بھی گاڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے بعض لوگ جو ہم ہنستے ہیں، یہ دیکھو آخر اتنا پیسہ خرچ جب خیمے ہی میں رہنا ہے تو اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہر ایک کا اپنا ایک لطف ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مزہ ہے. ہم لوگ بھی جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، بسا اوقات باہر نکل کر پارک میں، باہر میدان بیٹھنے جی کہتا ہے نہیں، جی کہتا ہے، کیوں؟ ہر چیز کا اپنا ایک لطف رہا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بھی اس چیز کو مد نظر رکھے گا. تمہارا لطف کہے، تمہارا جی کہے خیموں میں بسر کرو، تمہارا جی کہے یہ حویلیاں ہیں، تمہارا جی کہے یہ بالا خانہ ہے، جہاں چاہو جس میں تمہیں مزہ آئے وہ تم استعمال کر لو، اس کو استعمال کرو. تو جنت کے اندر کمرے بھی ہیں. اگر آپ کو پسند ہے کہ ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ ہو، حالانکہ جو منزلیں ہوں گی، جو درجات ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر نہیں، لیکن ایک درجے میں جو کمرے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے. غرف مبنیۃ من فوقها غرف مبنیہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے لاکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ، جن لوگوں نے تقوی شعاری کی، تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے اوپر ان کے لیے کیا ہے؟ کمرے ہیں، اور ان کمروں کے اوپر بھی کمرے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مبنیہ کا لفظ استعمال کیا ہے. مبنیہ یعنی بنا، بنایا گیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں صرف یہ ایک تصور پیش کیا گیا ہے ورنہ کمرے دوسرے پر بنے نہیں ہوں گے. نہیں، آپ نے، اللہ نے مبنیہ بیان کیا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے، اور لوگوں کو یہ بنی ہوئی چیز کیا ہے؟ دکھائی دے گی. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کمروں پر کمرے، ایک کمرہ نہیں، کیا ہے؟ کمروں پر کمرے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، جس کمرے میں یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، تحیت یعنی سلام، ان کو جو ہے وہ وہاں پر پہنچتی رہے گی. تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر کمرے بھی رکھے ہیں. اور اس سلسلے میں سب سے واضح حدیث و صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہے. سنن ترمذی کے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں بہت سے ایسے کمرے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اس کے اندر کی چیز باہر سے اور باہر اندر سے دکھائی دے رہی ہے. تو حضرت ابو مالک اشعری نے بیان کیا، اے اللہ کے رسول، سوال کیا اے اللہ کے رسول وہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے ان کی 3 صفت یا 4 صفت، 32 صفت بیان کی. لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلى قائم وبات قائما والناس نیام، یہ 3 چیزیں ہیں، صفت ہیں ان کی. وہ کمرے جو ایک دوسرے پر بنے ہوئے ہیں اور جن کے ظاہر کو باطن، اندر کی چیز باہر سے باہر اندر کی جا سکتی ہے، ان کی کن لوگوں کو ہے؟ آپ نے بیان فرمایا لمن اطاب الکلام، جو لوگ بات نرم کرتے ہیں، طیب باتیں کرتے ہیں، بھلی بات کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کہا سلام کو لیا، سلام کو پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ سلام بھلی بات کے اندر اور نرم بات کے اندر کوئی السلام علیکم نہیں کہتا ہے، السلام علیکم نرمی سے کہتا ہے نا. تو لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، اور جس نے کھانا کھلایا ہے، دوستوں کو بھی، فقیروں اور مسکینوں کو بھی، مہمانوں کو بھی، ہے کہ نہیں؟ آج تو ہمارے ہاں ایک مہمان آئے دوسرے دن بھی ٹھہر جائے تو
ہے کہ نہیں ہے؟ بھاری ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مزاج لوگوں کا بگڑا ہوا ہے. وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور وہ رات گزارتا ہے قیام کی حالت میں اور لوگ کیا ہیں؟ سو رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو یعنی جو کمرے ان لوگوں کو ملیں گے جن کے اندر یہ تین صفت پائی جائے گی. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح ملت ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمہ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ. سبحان اللہ، اسأل اللہ من فضلہ. مومن کے لیے ایک موتی کا، موتیاں جوڑ کر کے نہیں، ایک موتی کا ایک خیمہ ہے جو ایسے گنبد نما ہوگا. طولھا 60 میلا، جس کی لمبائی 60 میل ہے. کتنی؟ 60 میل. کتنے کلومیٹر؟ 100 کلومیٹر سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے، ہے نا. فیہا اہلون، جن میں اس کے اہل خانہ رہتے ہیں. یطوف علیہم المؤمن، جن کے پاس مومن یہ فلاں بیوی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے کہ نہیں بھائی؟ 4 تو ہونا چاہیے. جو دنیا میں 4 ہے تو جنت میں بھی تو کم سے کم ہاں بھائی. اس لیے کہ 2 تو حور العین ہی ہیں اور 2 دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو 4 تو ہونا چاہیے. بہنوں سے معذرت ہے تو نہیں، ڈر ان لوگوں کا ہو جو ڈرتے ہیں اپنی بیویوں سے جن کی حکومت اپنے گھر پر نہیں ہے، وہ لوگ ڈرے. الحمدللہ. مجھے تو کہنے کا طولھا 60 میلا، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 60 میل ہے، جس میں مومن اپنے اہل کے پاس آئے جائے گا. فلا یرا بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں ان کمروں کے اندر جب رہیں گے. صحیح بخاری میں حضرت جبرائیل، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت جبرائیل کہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجہ، یہ خدیجہ آ رہی ہے. اقرأ منی من ربها السلام، ان کے رب کا سلام ان تک پہنچا دیں. ساتھیو یہ کیا مقام ہے، ذرا دیکھیں آپ. اللہ کس کو سلام بھیج رہا ہے؟ حضرت. لیکن یہ ایسے ہمارے اور آپ کی آسائش کی وجہ سے نہیں ملنے والا ہے. بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مکہ کے مالدار ترین عورتوں میں تھی اور سارا مال کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کس قدر آپ کی مدد کی اور خدمت کی، یہ بھی ہمیں اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. وَمُرْهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے یا وَأَمَرَهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوشخبری دی ہے کہ گھر میں ان کا ایک جنت ہے. کس کا؟ من قصب، موتیوں کا ایک گھر ہے. اللہ تعالیٰ صرف ایک کمرہ نہیں موتیوں کا ہے، پورا گھر ہے جس کمرے کے اندر نہ شور شرابہ ہوگا اور نہ ہی وہاں پر تھکان اور پریشانی لاحق ہوگی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قصر من ذهب لا يدخلها الا نبی او صدیق او شہید. یہ تو موتیوں کا ہے، البتہ اور بھی خالص سونے کے وہاں پر محل پائے جائیں گے جس کے اندر یا تو نبی داخل ہوگا یا صدیق داخل ہوگا یا شہید داخل ہوگا اور حکم عادل، یا ایسا حاکم داخل ہوگا جو انصاف ور ہوگا. اس کے بعد اب اگلی مجلس ہماری اور آپ کی جو ہے وہ 37ویں مجلس ہے، جس میں یہ ہوگا کہ بڑی خوبی کی جنتی لوگ اپنی جنتوں کو دیکھے نہیں ہیں، لیکن جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو ان کو اپنا حصے کا جو راستہ ایسا معلوم ہوگا کہ سالہ سال سے ہم اس کو پہچانتے ہیں.
اگلی مجلس کی اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جائیں، اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔